بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، یقیناً سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زیادہ سخی کون۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل یعنی کنجوسی اور تنگ دلی کو بہت بری عادت قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھی صحابہ ہوا وہ غریب تھے یا امیر، سبھی بڑے دریا دل تھے اور اللہ کی راہ میں اپنی ضرورتیں چھوڑ کر بھی خرچ کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ ان میں سے بعض تو حد سے زیادہ سخی تھے اور دوسروں کے لیے ان کی برابری کرنا بہت مشکل تھا۔ ایسے صحابہ میں یہ تین حضرات بہت مشہور تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے دروازے سے کبھی کچھ سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے سخی تھے اور سینکڑوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اس طرح حضرت قیس بھی حد سے زیادہ سخی تھے۔ جو حاجت مند ان سے سوال کرتا اس کی مدد اس کی حاجت سے بڑھ کر کرتے تھے۔ حضرت عرابہ بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے تھے۔ انتہا درجے کے سخی تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی حاجت مند ان کے دروازے سے آئے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں اصحاب سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں چند دوست ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ان کے درمیان اس بات پر بحث جھگڑا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت قیس بن سعد اور حضرت عبابہ بن اوس میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ ہر ایک کی رائے جدا جدا تھی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک آدمی ان تینوں اصحاب میں سے ان کے پاس جائے جن کو وہ زیادہ سخی سمجھتا ہے، وہ ان سے کچھ مانگے، پھر جو کچھ ان سے ملے وہ اس مجلس میں آ کر بتائے۔ اس فیصلے کے مطابق تین اشخاص ان تینوں کے پاس گئے۔ جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اس کا حال انہوں نے یوں بیان کیا۔ جو شخص حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا اس نے عرض کیا، میں مسافر ہوں، راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے، آپ سے مدد کی درخواست ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسافر کی درخواست سن کر اس وقت گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی بال مسافر کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، بھائی گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب اس گھوڑے کے مالک تم ہو اور اس کے زین کے ساتھ ایک تھیلی بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا ایک تلوار بھی عنایت فرمائی اور اسے بتایا، یہ میرے دادا حضرت علی اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ کی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ جب وہ گھوڑا لے کر واپس مجلس میں پہنچا اور تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں 4000 دینار اور قیمتی عمدہ چادریں تھیں۔ ان کے علاوہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار بھی حضرت عبداللہ کا عطیہ تھی۔ دوسرا شخص حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کی کنیز نے پوچھا، تم کس غرض سے حضرت قیس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مسافر ہوں اور راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے۔ کنیز نے کہا، تمہاری اس معمولی ضرورت کے لیے حضرت قیس کو جگانا مناسب نہیں۔ پھر وہ اندر جا کر ایک تھیلی لائی اور اس سائل کو تھماتے ہوئے کہا، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت حضرت قیس کے گھر میں اتنی ہی رقم ہے۔ گھر کے ساتھ کی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان میں سے اپنی مرضی کا ایک اونٹ پسند کر لو۔ وہاں حضرت قیس کا ایک غلام بھی موجود ہے، اسے بھی اب اپنا غلام سمجھو۔ اب اس غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ مجھے حضرت قیس نے لوگوں کی ایسی معمولی حاجتیں پوری کرنے کا پورا اختیار دے رکھا ہے۔ جب سائل چلا گیا
تو کچھ دیر بعد حضرت قیس نیند سے بیدار ہو گئے۔ لونڈی نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، معمول نہیں، تم نے جو کچھ اس مسافر کو دیا ہے اس سے اس کی حاجت پوری ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن میرا قیاس ہے کہ جو کچھ اس کو ملا اس سے وہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے میرے جاگنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تم نے جو نیک کام کیا اس کے بدلے میں آج تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر وہ شخص اونٹ دیناروں کی تھیلی اور غلام کے ساتھ دوستوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ تیسرا شخص حضرت عرابہ بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ ان دونوں حضرت عرابہ بہت بوڑھے، نابینا اور کمزور ہو چکے تھے اور نماز کے لیے 2 غلاموں کے سہارے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عرابہ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس شخص نے ان کو سلام کیا اور کہا، اے عرابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ میری بات سنیں گے؟ حضرت عرابہ نے فرمایا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور میرے راستے کا خرچ ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مار کر فرمایا، عرابہ نے اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، یہ 2 غلام باقی رہ گئے ہیں، تم ان کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے حوالے ہیں۔ سائل نے کہا، حضرت آپ کو تو خود ان کی سخت ضرورت ہے، میں انہیں نہیں لوں گا۔ حضرت عرابہ نے فرمایا، میں ان کو تمہارے حوالے کر چکا، اب یہ تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں آزاد کر دو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو۔ یہ فرما کر وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھے اور ٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ وہ شخص ان غلاموں کے ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ گیا۔ ایک مقررہ دن کو سب دوست اکٹھے ہوئے اور ان کی اس مجلس میں 3 آدمی جن کو انہوں نے سائل بنا کر 3 بزرگوں کے پاس بھیجا تھا حاضر ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا حال بیان کیا تو سب اش کر کے بیٹھے ہوئے۔ سلوک کا حال سنایا تو سب اش کر کے اٹھے اور 3 بزرگوں کے بارے میں کہا کہ 3 بہت سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان تینوں میں اس وقت سخاوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخی کسے کہا جائے تو وہ حضرت عرابہ ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ تو ایک خاص واقعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 بزرگ بے انتہا سخی تھے۔ وہ سخاوت میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا کر گزرتے تھے۔